اچھا سر، ایک عرصے تک اللہ کا شکر ہے اب نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے آئندہ بھی ہو، شیعہ سنی جھگڑے ہوئے، ہزاروں لوگ اس میں جان سے گئے، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت شیعہ عالم، کبھی سوچا ہے کہ اس کا روز قیامت جواب دینا پڑے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے. میں تو آپ کی بات میں تائید اور اضافہ کروں گا اور اس بات کو بالا کروں گا کہ سب سے زیادہ تکلیف تو اس مسئلے پر شیعوں نے اٹھائی نا. یعنی ہم نے جنازے سب سے زیادہ اٹھائے. آپ مقدار کے مطابق دیکھیے گا، ریشو نکال کے بات کریں گے تو پھر سب سے زیادہ جنازے ہم نے اٹھائے. مثلا جب اگر ہم اس ملک میں 20 سے 25% ہیں تو 20 سے 25% کے مقدار میں آپ دیکھیں تو انجینئر سب سے زیادہ بحیثیت مذہب کس کے مارے گئے، ڈاکٹر کس کے مارے گئے، افسران کس کے مارے گئے، مسجدوں میں منبرگاہوں میں دھماکہ کس مسلک کے ہوا، اس کا نقصان تو سب سے زیادہ ہمیں ہوا. لہٰذا جسے اس کا نقصان ہوگا وہ کیسے تائید کرے گا اسی. سب سے زیادہ اتحاد بین المسلمین کی بات تو ایک شیعہ عالم کرتا ہے. سب سے زیادہ تو اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے قربانیاں تو ایک شیعہ عالم دیتا ہے. یعنی میں ان سپاہیوں میں سے ایک ہوں. مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں اپنے ذاکرین سے بھی، اپنے حتیٰ علماء جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے مگر ایک ابتدائی ایک سطحی تعلیم جن کی علم دین کی ہوتی ہے، کیونکہ جو معتبر اور بزرگ پڑھی لکھی شخصیات ہیں وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے اور نہیں کرتے. لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتی ہے، ایک تعداد ہے جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتی ہے. ان سے ہم ملاقاتیں کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں. خدا واسطے یہ نہ بولو یہ تم نے کیا کہہ دیا، اس کے کہنے سے یہ نقصان ہو جائے گا، ایسے نہیں کہتے. ایک یہ ہمارا انداز ہوتا ہے اس ماحول کو بہتر کرنے میں، ان حالات کو کنٹرول کرنے میں. دوسرا انداز یہ ہوتا ہے کہ میں الحمدللہ ان مبلغین میں سے ہوں جو مولانا طارق جمیل کے گھر چل کے جاؤں گا، جو کسی بھی مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے گھر چل کے جاؤں گا، جاتا ہوں، گیا ہوں. اسی طرح مولانا منیب الرحمان صاحب جب کبھی کسی میٹنگ میں بیٹھیں گے میں اپنی کرسی چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ آپ میرے بڑے ہیں، آپ یہاں بیٹھیں گے میری جگہ. ممکن ہے کہ پہلے ہم آ گئے ہوں تو سیٹ اچھی ہو، نہیں سیٹ ویٹ کیا ہے، تو یہ اصل تو تہذیب ہے. اسی طرح اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سے ہوں. نہ صرف یہ کہ کوئی اجتماع ہو تو صاحب کیونکہ کیمرے ہیں، اور نہیں، روڈ رستے پہ، سفروں میں، موٹر وے پر، ہائی وے پر کہیں سے گزر رہا ہوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم نے کہا گاڑیاں روکو، نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ کھول کے سجدہ رکھ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. جو ہم کیونکہ ہاتھ باندھنا ہمارے یہاں علماء ائمہ اہل بیت نے منع کیا تو ہم کھولتے ہیں ہاتھ، لیکن نیت جماعت کی کریں گے، انہیں کے پیچھے پڑھیں گے. اسی طرح اور کتنی ہی مثالیں ہیں کہ جس کے اندر اس ماحول کو دوبارہ سے بہتر کرنے میں دیکھیں ماضی میں ہم سب حتیٰ سنی مدرسوں میں شیعہ طالب علم پڑھتے تھے، شیعہ مدرسوں میں سنی طالب علم پڑھتے تھے. اب سے 100 سال پہلے، اب سے 80 سال پہلے. یہ 1924 کے اندر جب جنت البقیع کو منظم کیا گیا وہاں سے فرقہ واریت شروع ہوئی. آپ کا سوال ایک یہاں آ سکتا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کی وجہ سے دنیا میں فرقہ واریت پھیلی ہے. نہیں، میں اس کی خود سے سوال بنا کے آپ کو عرض کر رہا ہوں. ایران کی وجہ سے فرقہ واریت نہیں پھیلی. جب 1924 میں جنت البقیع کو منہدم کیا گیا اور کربلا پہ حملہ ہوا، 600 لوگ کربلا میں ایک وقت میں مار دیے گئے امام حسین کے حرم میں، اور وہ سارے آل سعود وہاں سے حملہ کرنے کے لیے آئے اور انہوں نے جنت المولا کو گرایا، انہوں نے جنت البقیع کو گرایا. وہاں سے فرقہ واریت شروع ہوئی. تحریک خلافت ہندوستان سے شروع ہوئی سلطنت عثمانیہ کو بچانے کے لیے کہ ان کو دوبارہ سے واپس لایا جائے تاکہ مسلمانوں میں یہ تناؤ ختم ہو جائے. تو یہ جو ماحول اب سے 100 سال پہلے تھا، اب 2025 چل رہا ہے تو آپ 1925 میں جائیں تو 100 سال میرے خیال سے ہم صحیح کریں کہ 100 سال پہلے ہمارے اپنے مدرسے کے اندر، میں ایک مدرسے کا محتمم ہوں، اس میں 100 سال، وہ مدرسہ ہمارا تقریباً 100 سال پرانا مدرسہ ہے، اس میں سنی طالب پڑھتے تھے. شیعہ علماء سنی مدارس کے اندر پڑھتے تھے. آج بھی شیعہ مدرسوں میں سنی مؤلفین کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور سنی مدرسوں میں شیعہ مؤلفین کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. یعنی کتابیں تو کیونکہ نصاب پرانا چلا رہا ہے، زیادہ تر پرانا ہے، کچھ چیزیں بدلی ہیں. ماضی بہت اچھا تھا ہمارا، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھ بیٹھ تھا، ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ قربتیں تھیں. حتیٰ مثلا میں آپ کو ایک موٹی مثال دوں، جوش ملی آبادی اور مولانا مودودی، ایک پکا کٹر شیعہ، ایک پکا کٹر سنی، دونوں میں اتنی گہری دوستی تھی کہ دونوں جب مزاح کرتے تھے نا تو وہ شیعہ سنی والا مزاح کرتے تھے، اور وہ لطیف گفتگو، وہ پیار بھری گفتگو، اور اس کے اندر اشاروں کنایوں میں سب کچھ انہوں نے بھی کہہ دیا، اشاروں کنایوں میں سب کچھ انہوں نے بھی کہہ دیا. یہ ماضی میں رہا ہے. آپ پاکستان کو لیجیے، قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ، علامہ اقبال سنی تصور پاکستان پیش کر رہا ہے، شیعہ اس تصور پہ عمل کر رہا ہے. کتنا اچھا ماحول رہا ہوگا یہ ماضی کے اندر. 100 سال تو پھر میں اگر ہم لیں تو ابھی 75-80 سال پہلے تک بہت اچھا ماحول. کیا یہ ماحول دوبارہ سے پلٹ سکتا ہے؟ ہاں بالکل پلٹ سکتا ہے. میں مولوی، وہ مولانا صاحب، وہ مفتی صاحب، ہم تھوڑا سا اس بات کو مان لیں کہ شیعہ ایک حقیقت ہے اور میں مان لوں کہ سنی ایک حقیقت ہے، اور حقائق کو تسلیم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جینے میں جو مزہ ہے وہ انکار کرنے میں جینے میں مزہ نہیں ہے.